الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ ہم نے کل سورہ آل عمران شروع کی تھی اور آج ہم چوتھے سپارے میں دوسرا رکوع آیت نمبر 102 سے اپنے اس سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 102 میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے کمال کو ڈرنے اور مرتے دم تک اسلام سے وابستہ رہنے کو حکم دیا گیا ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 103 میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین پر اتفاق کے ساتھ چلنے کا حکم دیا اور فرقہ بازی سے منع فرمایا اور یاد دلایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تمہارے درمیان عداوت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی تو تمہارے درمیان بھائی چارہ قائم ہو گیا، اور دور جاہلیت میں تم گناہوں اور شرک کی وجہ سے جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، تو اس نے بعثت نبوی کی وجہ سے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ آیات اس لیے بیان کرتا ہے کہ ان کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کریں۔ اور آیت نمبر 104 میں امت محمدیہ کے سب سے بہتر امت ہونے کا ذکر ہے، اور یہ کہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور اسی طریقے سے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل سے معاشرتی اصلاح ہوتی ہے۔ آیت نمبر 105 میں مسلمانوں کو پہلی امتوں کے طرح ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے منع فرمایا اور بتایا کہ وہ لوگ جہالت کی وجہ سے جدا جدا نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا بام اختلاف روشن نشانیاں آنے کے بعد ہوا، لہٰذا جو شخص دلائل کے علم کے باوجود یہ راستہ اختیار کرے وہ ظالم ہے اور بہت بڑے عذاب کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 106 میں بتایا گیا کہ یہ عذاب اس دن ہوگا جب بعض چہرے سیاہ اور بعض سفید ہوں گے۔ اس کے بعد اس کی تفصیل ذکر کی کہ سیاہ چہرے والوں یعنی کفار سے پوچھا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے؟ یعنی حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تم آپ پر ایمان رکھتے تھے، پھر کفر کیا، لہٰذا اس کفر کا عذاب چکھو۔ آیت نمبر 107 میں بتایا کہ سفید چہرے والے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 108 میں بتایا کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ آیات کا معنی نشانیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی دنیا میں سب کچھ بتا دیا، اس کے باوجود جو کفر اختیار کر کے عذاب جہنم کا مستحق ہوتا ہے اس کا اپنا قصور ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہر چیز کے مالک ہونے کا ذکر ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان کو اس احکم الحاکمین کے حکم کے سامنے سرنگو ہونا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس واپس لوٹ کر جواب دینا ہے۔ چوتھے پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اس امت کی فضیلت کا ذکر فرمایا اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ امت لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اگر اہل کتاب بھی اس راستے کو اختیار کرتے اور نافرمانی کے راستے پر نہ چلتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لیکن ان میں سے بعض ایمان لائے اور دوسروں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ آیت نمبر 111 میں مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، صرف اپنی زبانوں سے بد کلامی کے ذریعے معمولی پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں، اور اگر وہ مسلمانوں سے لڑائی لڑیں تو وہ شکست کھا جائیں گے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، جبکہ مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے گا۔ آیت نمبر 112 میں یہود و نصارہ کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر ذلت مسلط کی گئی، وہ امن اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے معاہدہ کریں یا جزیہ دیں۔ آج کے دور میں یہود و نصارہ کے غلبہ کی وجہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، آج بھی مسلمان اپنے آپ کو درست کر لیں
تو یہی غالب ہوں گے۔ اسی آیت کریمہ میں اہل کتاب کے لیے دو باتیں مزید فرمائیں، ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہیں، دوسرا ان پر محتاجی مسلط کی گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے آیات الہیہ کا انکار کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کیا، اور محتاجی سے مراد قلبی فقر ہے، ظاہری مسکینی مراد نہیں۔ آیت نمبر 113 اور 14 میں بتایا کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں، بلکہ بعض وہ ہیں جو رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور تہجد پڑھتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انہی کے اعمال قابل قبول ہیں۔ آیت نمبر 115 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی نیکی کی بے قدری نہیں ہوتی بلکہ اجر ملتا ہے، اور متقی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ آیت نمبر 160 میں بتایا کہ ایمان ہی کی وجہ سے اعمال مقبول ہوتے ہیں، لہٰذا کافروں کے مال اور اولاد کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکتی، بلکہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آیت نمبر 170 میں بتایا کفار اگر اچھا عمل بھی کریں اور مال خرچ کریں، آخرت میں ان کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی کھیتی پر سخت ٹھنڈی ہوا آئے اور اسے تباہ و برباد کر دے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ رب تعالیٰ ان پر ظلم کرتا ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 180 میں مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا گیا کہ وہ غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، کیونکہ ان سے خیر کی توقع نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کی برائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، اور اللہ غیب دان نے ان کے اندر کی حالت بھی بتائی کہ ان کی زبانوں سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا ہے، لیکن ان کے دلوں میں جو بغض چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ ہم تمہارے لیے نشانیاں بیان کر چکے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قادیانیوں وغیرہ مسلمانوں کے دشمنوں کو حکومت کے کلیدیوں جیسے وزارت داخلہ، خزانہ، خارجہ پر متعین نہیں کیا جانا چاہیے۔ آیت نمبر 190 میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم ان غیر مسلموں سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم سب آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، وہ منافقت سے کام لیتے ہیں، تمہارے ساتھ ملاقات میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور علادگی میں تم پر سخت غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ان سے کہہ دیجیے اپنے غصے کے ساتھ مر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں سے آگاہ ہے۔ مطلب یہ کہ تم مسلمانوں کا کچھ بھی بگاڑ سکتے نہیں، خود ہی اسد کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے، مسلمانوں کا کچھ بھی بگڑے گا قاری صاحب نہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے مسلمانوں کے لیے۔ آیت نمبر 120 میں ان کی منافقت کو مزید ایک مثال سے واضح کیا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بلائی وغیرہ پہنچے، مثلا جہاد میں فتح ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اگر برائی مثلا شکست وغیرہ پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ تم صبر اور خوف خدا کا راستہ اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے گھیرے میں ہیں۔ چوتھا رکوع پارہ نمبر 4 کا اور آیت نمبر 121 اور 122 سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے حوالے سے بیان ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے مسلمانوں کی صف بندی کے لیے باہر تشریف لائے، اور اس وقت دو گروہ خزرج قبیلے میں سے بنو سلمہ اور اوس قبیلے میں سے بنو حارثہ نے کچھ کمزوری دکھانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ظفر صاحب، مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 123 میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کا ذکر فرمایا۔ اگرچہ مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس طرح تم اس کا شکر ادا کرو گے۔ آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں پہلے 3000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اس کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام ان سے فرماتے تھے کیا انہیں یہ کافی نہیں، کیا انہیں یہ کافی نہیں؟ اور آیت نمبر 125 میں فرمایا ہاں کیوں نہیں، لیکن اگر تم صبر کرو اور خوف خدا اختیار کرو
اور اسی وقت کافر تم پر حملہ کریں گے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا جی۔ ڈٹتے جاؤ نا، کھڑے تو ہو نا جی۔ آیت نمبر 126 میں اس بات کا بیان ہے، اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور اطمینان قلبی کا باعث بنایا، اور مدد تو صرف اسی اللہ کی طرف سے آتی ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آیت نمبر 127 میں اس مدد کا مقصد بیان فرمایا کہ کافروں کے قصے کو کاٹ دے، ہلاک کر دے یا ان کو ذلیل و رسوا کر دے، وہ نامراد ہو کر ہی لوٹے جائیں گے۔ آیت نمبر 128 میں بتایا کہ توبہ کی توفیق دینا یا عذاب دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ کے کسی کے اختیار میں نہیں۔ یہ بات نہیں کہ حضور علیہ السلام کو کوئی اختیار نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جس طرح بعض لوگوں نے سمجھا، اور اگر وہ عذاب دے تو یہ اس کے مستحق ہیں کیونکہ یہ ظالم ہیں، اللہ کے محبوب بھی اللہ کی توفیق سے کچھ چیزوں پر قادر ہیں، یہ جو کہتے ہیں اللہ ویسا کر دیتا ہے، ان کی موڑتا نہیں۔ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور مالکیت کا بیان ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا وہی مالک ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اور وہ بخشش اور رحمت جیسی صفات سے موصوف ہے۔ 5واں رکوع 4 پارے کا اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں مسلمانوں کو سود کھانے سے منع فرمایا۔ دگنا کھانے سے منع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کم مقدار میں سود لے سکتے ہو، بلکہ عربوں کا طریقہ تھا کہ سود خور بہت زیادہ سود لیتے تھے، اس لیے اس کا ذکر کیا، ورنہ سود مطلقاً حرام ہے۔ کم ہو یا زیادہ، یہ بھی بتایا کہ فلاح اور کامیابی کا راستہ تقویٰ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ کامیابی حاصل کرو۔ اور آیت نمبر 131 میں جہنم کی آگ یعنی ایسے اعمال سے بچنے کو حکم دیا جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور جہنم تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس کی طرف جانے والے راستے سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 132 میں جہنم سے بچنے اور رحمت خداوندی کے اصول کا طریقہ بتایا، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے، وسیع ترین جنت جس کی چوڑائی تمام آسمان اور زمین ہے، اس کے اصول کے لیے جلدی کرنے کو حکم دیا، اور یہ بھی بتایا کہ جنتی متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کتنی جنت ہے؟ اب یہ ایسے زمینیں ہیں 7، یہ نیچے پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر زمین ہے، یہ ایسے ہی آسمان ہے ایک دوسرے کے اوپر، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، ان سب آسمانوں کو بھی ایسے ملاؤ، زمین کو بھی ایسے ملاؤ، جتنا رقبہ بنتا ہے اتنی اکیلی اللہ نے جنت بنائی ہے جی، اتنی اللہ نے اکیلی جنت بنائی ہے جی۔ آیت نمبر 134 میں متقی لوگوں کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تھوڑا ہو، وہ بچاتے نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ وارث ہے جی۔ شام کو ہم کھاتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ، لیکن ہم مر جاتے ہیں، حلال حرام کی ہمیں تمیز ہی نہیں ہے، آنا چاہیے، اللہ اس سے روکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں وارث ہوں نا، تم میرے پہ یقین تو کرو نا، جو تمہاری قسمت میں نے لکھا وہ دینا ہی دینا، آرام سے بچو۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آیت نمبر 136 میں متقی لوگوں کا اجر اور جزا بیان کی گئی ہے، کون کون کے رب کی طرف سے بخشش حاصل ہوتی ہے۔ وہ جنت یعنی ایسے باغات کے مستحق ہو جاتے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ ٹھکانہ عارضی نہیں بلکہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بھی بتایا کہ نیک اعمال کرنے والوں کا یہ بہترین اجر ہے۔ آیت نمبر 137 میں گزشتہ امتوں جن پر عذاب نازل ہوا ان کا تباہ شدہ ٹھکانوں اور کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے زمین میں سفر کرنے کو حکم دیا تاکہ اپنی آنکھوں سے جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ کر باز آ جائیں۔ آیت نمبر 138 میں بتایا کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور برے انجام سے ڈرتے ہیں ہدایت اور نصیحت ہے۔ آیت نمبر 139 میں مسلمانوں کو خوشخبری دی اور وعدہ فرمایا کہ سربلندی، فتح اور غلبہ مسلمانوں کا ہی مقدر ہے، بشرط ساتھ شرط یہ ہے جی کہ وہ اپنے ایمان میں کامل ہوں، لہٰذا ان کو دشمنوں کے مقابلے میں نہ تو سستی کا شکار ہونا چاہیے اور نہ ہی غمگین ہوں،
غزوہ احد میں مسلمانوں کو زخم پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے آیت نمبر 140 میں فرمایا اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو صبر کرو، اس سے پہلے غزوہ بدر میں کفار بھی زخمی ہوئے، اور یہ نظام قدرت ہے کہ لوگوں کے درمیان دن پھرتے رہتے ہیں، کبھی غالب کبھی مغلوب، اور اس کی حکمت اس طرح بیان فرمائی کہ اس قسم کے واقعات سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان کراتا ہے اور مقام شہادت عطا کرتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اگر کبھی بظاہر کفار غالب ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے، ہرگز نہیں، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، وہ ایمان والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور یہ آیت نمبر 141 میں جہاد اور اس میں مشقت برداشت کرنے والوں کا یہ فلسفہ بھی بیان فرمایا کہ اس طرح مسلمان نکھر کا سامنے آ جاتے ہیں اور کافروں کو مٹایا جاتا ہے۔ جب غزوہ احد میں زخم پہنچنے کی وجہ سے مسلمان پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جانے کے لیے آزمائش تو ہوتی ہے، جی تمہارا کیا خیال ہے تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے اور صبر کرنے والوں کا امتحان لیا ہے۔ یہ مضمون آیت 142 میں بیان ہوا، اور آیت نمبر 143 میں بتایا کہ جس موت کو تم ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس سے پہلے تم اس کی تمنا کر چکے ہو، لہٰذا اسے قبول کرو۔ اور چھٹا رکوع چوتھے پارے کا اور سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے شیطان نے اعلان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے اور آپ کے سر انور میں زخم آیا تھا۔ اس اعلان سے مسلمانوں میں کچھ ضعف آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے مثل بشر ہیں اور ہر بشر کے لیے موت ہے، اور اس سے پہلے رسول تشریف لائے اور چلے گئے، اگر آپ فوت یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے، جی اور یاد رکھو اگر کوئی دین سے پھرے گا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے گا، اور شکر گزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھا بدلہ دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ یہ مضمون آیت نمبر 144 میں بیان ہوا۔ آیت نمبر 145 میں مزید بتایا کہ موت تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے اور جو وقت مقرر ہے اسی وقت آتی ہے، لہٰذا مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو قبول کرے، اور مسلمانوں کو اپنی نیت درست کرنے کی ترغیب دی کہ تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، نیک عمل سے دنیا مقصود ہو تو اور آخرت کا ارادہ ہو تو وہ حاصل ہوگی، لیکن تمہیں آخرت کا ثواب طلب کرنا چاہیے کیونکہ دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی جگہ، اور شکر گزار لوگ اچھے صلے کے مستحق ہیں اور یہ صلہ ہم انہیں عطا کرتے ہیں۔ اس پر مجھے بات یاد آئی، جب موت آ جائے نا کوئی بچا نہیں سکتا، جی لیکن اگر جہاز بھی تباہ ہو جائے نا، زندگی ہو تو اللہ بچا لیتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں جی کچھ سالوں کی بات ہے نا، کراچی میں جہاز گرا تھا تو پنجاب بینک کا جو سب سے بڑا افسر تھا وہ بچ گیا تھا، سارے مر گئے تھے، عملہ ختم ہو گیا تھا، لیکن اسے زندگی تھی نا، اس نے اللہ نے بچا لیا۔ ہمارے مولانا امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سی پی او آئے کراچی کے، محمد مسجد کے اندر آپ جمعہ پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا حضرت جو خفیہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ہیں، تو لہٰذا میں یہ لے کے آیا ہوں، یہاں پر گارڈ تعینات کروں گا آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ کا ایک اپنا انداز تھا، مولانا نورانی مسکرائے، انہوں نے کہا کہ سی پی او صاحب مجھے آپ کی گارڈ کی ضرورت نہیں، ہماری ہٹ لسٹ جو ہے نا وہ 15 شعبان کی رات کو اوپر بنتی ہے، اگر اس ہٹ لسٹ میں میرا نام آ گیا تو مجھے یہ گارڈ نہیں بچا سکتے، لیکن دنیا والے جو اپنی مرضی سے ہٹ لسٹ بناتے ہیں اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ جی آیت نمبر 146 میں مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے فرمایا کہ اس سے پہلے انبیاء کرام کی قیادت میں اللہ والے لوگ لڑتے رہے، لیکن ان تکالیف کی وجہ سے جو ان کو پہنچی نہ سست ہوئے نہ کمزور ہوئے نہ دشمن کے سامنے دبے، بلکہ صبر کیا، اور صبر والے تو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ جی آیت نمبر 47 میں مزید ان لوگوں کی باتیں ذکر فرمائیں کہ وہ لوگ جو انبیاء کرام کی معیت میں جہاد کرتے تھے، صرف اتنا کہتے کہ یا اللہ ہمارے گناہ اور ہمارے معاملات میں ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آیت نمبر 148 میں ان کو ان کے رب کی طرف سے ملنے والے ثواب کا ذکر فرمایا کہ ان کو دنیا میں بھی اجر دیا گیا اور آخرت کا اچھا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ آخرت کے اجر کے ساتھ لفظ حسن ارشاد فرما کر بتایا کہ دنیاوی مال و دولت سے آخرت کی نعمتیں اچھی اور بہتر ہیں،
اور 7واں رکوع آیت نمبر 149 میں. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ کے بات سنو. آپ جا سکتے ہو جو کام والے ہو, باقی جو ہے تھوڑی ادھر سامنے آ جائیں, سامنے آ جائیں آپ ہو جائیں. اب ذرا سنیے آیت نمبر 149 میں. 149 میں مسلمانوں کو کفار کی بات ماننے سے روکا گیا اور اس کا نقصان بیان کیا گیا. اگر تم نے ان کی بات مانی تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اور تم نقصان اٹھاؤ گے. آیت نمبر 150 میں بتایا کہ تمہارے مددگار کفار نہیں بلکہ تمہارا مددگار تو اللہ ہے. جی اللہ تعالیٰ ہے اور سب سے بہتر مددگار تو اللہ ہی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 151 میں اسلام کی عظمت اور کفر کی پستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا چونکہ کفار نے عقیدہ توحید چھوڑ کر شرک اختیار کیا حالانکہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, اس لیے وہ مرعوب ہوں گے اور یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. یہ تو دنیاوی معاملہ ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 152 میں بتایا کہ جب تم کافروں کو قتل کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ فتح کا وعدہ سچ کر دکھایا جو تم سے کیا تھا, لیکن اس کے بعد جب تم نے بزدلی دکھائی, باہم اختلاف کیا اور اپنا پسندیدہ معاملہ فتح دیکھنے کے بعد تم نے حکم عدولی کی تو جنگ کا نقشہ بدل گیا. تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت کا ارادہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے مدد روک دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور وہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر جو برسانے والے مجاہدین تھے انہیں اس پہاڑی پہ بٹھایا اور حکم دیا ہم ہاریں یا جیتیں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی, تم نے یہاں ہی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. جب مال غنیمت اکٹھا ہونے لگا تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے, اب تو فتح ہو گئی ہے. تو جب وہ بھی اٹھ کے اس جگہ کو جیسے انہوں نے چھوڑا, یہ حضور کی حکم عدولی تھی, پھر واپس کفار نے حملہ کیا. جنگ احد میں جو زیادہ نقصان ہوا وہ صرف حضور علیہ السلام کی حکم عدولی کی وجہ سے ہوا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے حضور کی پرواہ نہ کی تھی, ان کو محض اپنی جان کی پڑی تھی اور وہ جاہلیت والے گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنے دوستوں کی مدد نہ کی. اور چونکہ عبداللہ بن ابی منافق کی بات حضور علیہ السلام نے قبول نہ کی اور آپ احد کی طرح مشرکین کے مقابلے میں تشریف لے گئے تو اس نے کہا کیا ہمیں بھی کوئی اختیار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اختیار صرف اللہ کے پاس ہے, اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. در حقیقت وہ منافقت کی وجہ سے دل میں کچھ باتیں چھپائے ہوئے تھے, اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا اگر تم گھر میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہے وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان احد میں پیش ہونے والے واقعہ کی وجہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو جو تم نے چھپا رکھی تھیں ظاہر کرنا چاہتا تھا اور وہ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے. چنانچہ اس واقعہ سے مخلص مومنین اور منافقین کے درمیان اللہ نے امتیاز قائم کر دیا. آیت نمبر 155 میں ان لوگوں کا بیان ہے جو غزوہ احد میں بھاگ گئے تو یہ شیطان کی طرف سے ان کو پھسلانا تھا کیونکہ انہوں نے پہاڑی پر قائم رہنے کے حکم نبوی پر عمل نہ کیا, لیکن یہ ایک لغزش تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, وہ بہت بخشنے والا بردبار ہے. 8واں رکوع 4تھا پارہ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 156 میں ایمان والوں کو ان لوگوں کی طرف طرح ہونے سے روکا گیا, یعنی عبداللہ بن ابی منافق وغیرہ جو در حقیقت کافر ہی تھے. ان کے جو لوگ سفر میں یا جہاد میں ہلاک ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے. تو ان کا مقصد لوگوں کے دلوں کو حسرت مند کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت اور زندگی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, گویا اس کو بتایا کہ موت کا تعلق کہیں آنے جانے سے نہیں, حکم خداوندی سے, اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے باخبر ہے کیونکہ وہ اس کے سامنے ہے. آیت نمبر 157 اور 158 میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والوں یا تبھی موت مرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی عطا کا ذکر کیا اور بتایا کہ رحمت خداوندی اور اس کی بخشش دنیاوی مال و متاع سے زیادہ بہتر ہے, اور اگر تم فوت ہو جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھنا ہے, وہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. آیت نمبر 159 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر فرمایا کہ آپ صحابہ اکرام کے لیے نرم دل ہوتے, آپ کا مزاج میں سختی ہوتی یا آپ تنگ دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگتے.
پس آپ 3 کام کریں، ان کوتاہیوں کو معاف کریں، ان کے لیے بخشش طلب کریں اور قومی معاملات میں ان سے مشاورت کریں، اور مشاورت کے بعد جب کسی کام کا پکا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر پھر بھروسہ بھی کریں، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اس کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک تو وہی ہے، لہٰذا جو اس پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ پر توکل کا نتیجہ بتایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر اس پر بھروسہ نہ کیا اور اس نے تمہیں ذلیل کیا تو پھر دوسرا کوئی مددگار نہیں تمہاری مدد کر سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں غزوہ بدر میں ایک سرخ چادر گم ہو گئی تو کچھ لوگوں نے کہا شاید حضور علیہ السلام نے لے لی ہو۔ اس پر آیت کریمہ 161 نازل ہوئی اور بتایا کہ نبی علیہ السلام کے شایان شان خیانت کرنا نہیں، کیونکہ جو خیانت کرتا ہے اسے قیامت کے دن وہ چیز لانا پڑے گی اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، اور نبی تو معصوم ہے، ان سے تو گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 162 میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ برابر نہیں، ایک وہ جو ایسے کام کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو برا ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو کیا اب جہنمی اور جنتی برابر ہو سکتے ہیں؟ جی بولے نہیں ہو سکتے نا۔ حافظ ذیشان صاحب آپ کی تو میں دیکھ رہا ہوں، ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کیے گئے ایک عظیم احسان کا ذکر کیا، اور وہ حضور علیہ السلام کی بعثت بحیثیت آخری رسول بعثت ہے، اور اس احسان کی تفصیل بیان فرمائی کہ آپ انسانوں میں سے ہیں تاکہ انسان آپ سے مانوس ہوں۔ حضور علیہ السلام ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے حضور کام میں تشریف لانا۔ آیت نمبر 165 میں غزوہ احد کے حوالے سے گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جب تمہیں مصیبت پہنچی تو تم نے کہا یہ کہاں سے آئی، حالانکہ غزوہ بدر میں تم ان کو جو مصیبت پہنچا چکے ہو وہ اس سے دگنا تھی، اور اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، جب تم نے حکم عدلی کی اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 166 میں فرمایا 2 جماعتوں کے مقابلے کے وقت تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی پہچان کرانا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 167 میں فرمایا کہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ منافق بھی واضح ہو جائیں، اور منافقین کے بارے میں بتایا کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو تو کہنے لگے اگر ہمیں لڑنا آتا ہوتا تو تمہارے پیچھے چلتے۔ اس وقت یہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے، اور ان کا یہ قول سراسر منافقت ہے، کیونکہ ان کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے اور دل میں کوئی اور بات تھی، یعنی وہ اسلام کے مخالف ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 168 میں ان کی جاہلانہ بات کا ذکر فرمایا جس کی بنیاد بھی منافقت تھی، کہ جب ان کے کچھ ساتھی قتل ہوئے تو کہنے لگے وہ ہماری بات مانتے، یعنی ہماری طرح جنگ میں شریک نہ ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے موت دور کر کے دکھاؤ، کیونکہ موت اپنے مقرر وقت پر ہر جگہ آ سکتی ہے۔ آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگوں کا مرتبہ بیان فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس شایان شان رزق پاتے ہیں، لہٰذا اے لوگوں ان کو مردہ نہ کہنا، درکنار مردہ کہنا دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ اور آیت نمبر 170 میں شہداء کے حوالے سے مزید ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ دے کر اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرمایا وہ اس پر خوش بھی ہوتے ہیں، اور جو لوگ ابھی تک یہ منصب حاصل کر کے ان تک نہیں پہنچے ان کو اس بات کی خوشخبری سناتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہیں۔ آیت نمبر 171 میں ان کی خوشی کو دوبارہ بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ حقیقی خوشی ہے کہ ان کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اعمال صالحہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ 9واں رکوع 4 پارے کا
اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 میں مومن کی تعریف و ستائش بیان کی۔ وہ زخم کھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ آئے ہائے جی، زخم چور ہے پھر بھی اللہ کی، یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، جی لبیک کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ ان مومنین میں سے جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور آیت نمبر 173 میں فرمایا جن لوگوں کا بھی ذکر ہوا، یہ لوگ وہ ہیں جن کو بعض لوگوں نے ڈرایا کہ تمہارے مقابلے میں بہت لوگ جمع ہیں، لہذا ان سے ڈرو اور ان کے مقابلے میں نہ جاؤ، تو ان کے ایمان اور مضبوط ہو گئے اور انہوں نے جواب دیا ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ وہ زیادہ ہیں تو کیا ہوا، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی دشمنان اسلام منافقین نے مسلمانوں کو ڈرایا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی بڑے معاملے میں مبتلا ہو جاؤ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ جی آیت نمبر 174 میں ان مومنین کی کامیابی کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے دشمنوں کی بات نہ مانی اور دشمن کا مقابلہ کیا تو 4 فائدوں کے ساتھ واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی مال غنیمت، فضل جزیل یعنی ان کو کوئی برائی تکلیف نہ پہنچی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوئی۔ آیت نمبر 175 میں بتایا کہ شیطان مسلمانوں کو اپنے دوستوں کفار سے ڈراتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، یعنی اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان کی شدید خواہش رکھتے تھے، اس لیے جب لوگ کفر اختیار کرتے تو آپ غمگین ہوتے۔ تو آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے کفر میں جلدی کرنے پر آپ غمگین نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت کی نعمتوں سے کچھ بھی حصہ نہیں رکھا، اور یہ بہت بڑے عذاب کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 177 میں اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ یہ بے شعور لوگ ہیں جو ایمان کی دولت کے بدلے میں کفر خریدتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خود دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آیت نمبر 178 میں کافروں کو دی گئی مہلت سے مغالطے میں پڑنے والے لوگوں کو بتایا کہ وہ کفار یہ خیال نہ کریں کہ یہ مہلت ان کے لیے بہتر ہے، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہ بڑھتے رہیں اور وہ ذلت والے عذاب میں مبتلا ہوں۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بتایا اللہ تعالیٰ تمہیں کفار اور منافقین کے ساتھ مخلوط حالت میں نہیں رکھے گا، بلکہ طرح طرح کی آزمائشوں کے ذریعے تمہیں پاک کر کے ان خبیث لوگوں سے ممتاز کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غیب کا علم نہیں دیتا، وہ مخلص مسلمان اور منافق میں امتیاز کر سکے، بلکہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے غیب پہ مطلع فرماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہودیوں کی سازشوں اور منافقین کے احوال سے آگاہ فرمایا۔ لہٰذا اے مومنو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہ پڑو، اور یاد رکھو کہ ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 180 میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں کنجوسی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جی، اور وہ اس عمل کو اپنے لیے بہتر خیال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بخل کرنا ان کے حق میں برا ہے۔ یہی مال جو وہ خرچ نہیں کرتے قیامت کے دن ان کے گلے میں توق کی طرح ڈالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا مالک ہے، اسے ان کے مال کی حاجت نہیں، وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے، لہذا وہ برے انجام سے نہیں بچ سکتے۔ میں اس پہ بحث نہیں، وقت نہیں کہ بحث کروں، صرف اتنا لوگ ہیں نا بڑے مالدار، جی وہ سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہے، نہ انہیں خیرات کی توفیق ہے، نہ انہیں روزے کی توفیق ہے، نہ انہیں حج کی توفیق ہے، پیسہ بہت ہے، بینک بیلنس بڑے ہوئے ہیں، جی اللہ ان کے بارے میں یہ بیان کر رہا ہے۔ مر جائیں گے تو ادھر ہی پڑا رہے گا نا، بندہ ساری زندگی سوٹ سنبھال کے رکھتا ہے، یار میں بعد چپاؤں گا تو چاہ تو صندوق کوٹ اندر پہ آوے تو آپ مر جائے، لہٰذا اللہ کہتا ہے خود کھاؤ پیو اور اس کے راستے میں خرچ کرو بس۔ آیت نمبر 182 میں بتایا کہ اے یہودیو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا،
یہودیوں کی ایک جماعت جس میں کعب بن اشرف اور وغیرہ وغیرہ تھے، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا کہ اس وقت تک کسی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ جلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دیں کہ اس سے پہلے انبیاء کرام واضح معجزات لے کر آئے، اور جو کچھ تم نے کہا یہ بھی لائے، تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ یہودیوں نے قتل کیوں کیا؟ تو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ مضمون آیت نمبر 183 میں بیان ہوا۔ آیت نمبر 184 میں حضور کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ نئی بات نہیں، اس سے پہلے رسولوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا، حالانکہ وہ روشن معجزات، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ آیت نمبر 185 میں بتایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور آخرت میں اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، لہٰذا اے مسلمانوں آخرت کے لیے عمل کرو، کیونکہ جس کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک چابک کی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، یعنی چھوٹی سی جگہ جہاں پر یہ چابک کتنی کی ہوتی ہے، چھوٹی سی، جی وہ یہ سوٹی مارنے والی چابک کہتے ہیں نا، گھوڑوں کے ساتھ جو جتنی یہ جگہ ہے نا جنت کے مقابلے میں اتنی یہ ہے صرف دنیا، اور انسان اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، یہ بہت زیادہ ہوگی، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی نافرمانی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کے جملہ مضامین کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کریں گے اور کچھ بھی نہیں چھپائیں گے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی اس پر عمل نہ کیا اور رشوت لے کر اس کے بیان کو ترک کر دیا، تو اس کا یہ سودا بہت برا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے اوصاف جلیلہ اور بعثت کے ذکر کو چھپایا۔ اس میں علماء کو تنبیہ کی گئی کہ وہ دین کی کسی بات کو نہ چھپائیں اور لوگوں سے بیان کریں۔ آیت نمبر 188 میں حضور علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ یہ اہل کتاب اپنے اس عمل پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہ کردہ عمل پر بھی ان کی تعریف کی جائے، تو آپ یہ گمان نہ کریں کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، ہرگز نہیں، وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہر چائے پر اس کی قدرت کا ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا وہی مالک ہے، وہ جو چاہے اسے عمل میں لاتا ہے جب وہ لوگ عاجز آتا کہ لوگ عاجز ہیں۔ رکوع نمبر 11واں رکوع چوتھے پارے کا، اور آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 190 میں زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے، اور بدل میں عقل مندوں کے لیے جو قدرت خداوندی پر نشانیاں ان کا بیان ہے کہ یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق ہے۔ اور آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ لوگوں کا تعارف کرایا کہ وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اقرار کرتے ہیں یا اللہ تو نے ان کو بے مقصد نہیں بنایا، اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی چیز کا نام حقیقی سائنس ہے اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ آیت نمبر 192 میں ان کے جہنم سے پناہ مانگنے کے ساتھ یہ اقرار بھی ذکر کیا کہ وہ بارگاہ الہی میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں یا اللہ جس کو تو جہنم میں داخل کرے گا اسے ذلیل و رسوا کرے گا، اور ایسے ظالم لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب اور ذلت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کریں۔ آیت نمبر 193 میں ان کے ایمان کے اقرار بیان کیا گیا کہ ان لوگوں نے جب ایمان کی دعوت دینے والے اللہ کے رسول کی دعوت کو سنا تو بارگاہ خداوندی میں اقرار و اظہار کیا کہ یا اللہ ہم نے تیرے رسول کی بات کو سنا کہ آپ نے فرمایا اے رب، اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے اور یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آیت نمبر 194 میں ان کی دعا کے باقی الفاظ ذکر فرمائے، یا اللہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جو وعدہ کیا وہ ہمیں عطا کرنا، قیامت کے دن ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچانا، کیونکہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آیت نمبر 195 میں ان لوگوں کی دعا کی قبولیت کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان رحمت ہے کہ جو شخص اچھے اعمال کرتا ہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا پورا پورا اجر عطا فرماتا ہے۔
اور یہ بھی بتایا کہ مسلمان مرد اور عورت سب بامی اسلامی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اسی آیت میں ان مخلص مومنوں کا اجر بھی ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں طرح طرح کی تکالیف برداشت کی، انہوں نے جہاد کیا اور جام شہادت نوش کیا، ان کو ان کے گھروں میں نکلنے پر مجبور کیا گیا اور انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، اور قریب ایسے باغات میں ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ انسان کسی کو زرق برق لباس اور عمدہ سواری وغیرہ میں دیکھ کر بشری تقاضے کے مطابق اس کی تمنا کرتا ہے یا رش کرتا ہے، تو آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ فرمایا، کافروں کی ظاہری نمود و نمائش سے تم کسی دھوکے میں نہ پڑنا کہ شاید وہ سیدھے راستے پر ہیں، ہرگز نہیں، یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے، ان کی آخرت بہت بھیانک اور جہنم جیسا برا ٹھکانہ ان کا مقدر ہے۔ آیت نمبر 197 اور 198 میں بتایا کہ اے مسلمانوں، اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، شرک سے بچتے اور اچھے کام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان نوازی کا لطف اٹھائیں گے۔ ان کی مہمان نوازی کے لیے طرح طرح کے پھلوں کے باغات، ان میں جاری نہریں تیار کی گئی ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے اس دنیاوی مال و متاع سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 199 میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے ایک اس گروہ کا ذکر کیا، ان میں ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اور پہلی کتابوں پر ایمان لایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتے ہیں، دنیاوی دولت لے کر تورات و انجیل کی آیات کو بدلتے نہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہ۔ ایسے لوگوں کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے عمل اور اس کی مقدار کا کامل علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 200 سورہ آل عمران کی یہ آخری آیت نمبر ہے، اور یہ پارہ نمبر 4 میں اب آخری ختم ہو رہی ہے سورت۔ اس میں اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی، کیونکہ دشمن سے مقابلے میں اور آزمائشوں میں تکلیف پہنچتی ہیں تو اس کا علاج صبر ہے۔ یہی نہیں بلکہ دشمن کے مقابلے میں زیادہ صبر کرنے اور اس میں ان سے آگے بڑھنے کو حکم دیا۔ نیز مومن کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ نیز تقوی کا حکم ہے، کیونکہ فلاح اور کامیابی تقوی کے اندر اللہ نے مضمر رکھی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، اور یہ وہ نواسے ہیں جب پیدا ہوئے رسول اللہ نے ان کے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں خود اقامت پڑھی، اور پھر انہیں گھٹی کے طور پر اپنی زبان حضور نے ان کے منہ کے اندر رکھی، جسے آپ نے چوسا۔ اور مقام کتنا بڑا ہے، آزمائش کتنی بڑی ہے کہ لوگوں نے آپ کی اولاد کو قتل کر دیا، آپ کو شہید کر دیا، لیکن آپ حق سے پیچھے ہٹے نہیں، تو آج تک ان کا نام زندہ و جاوید ہے۔ اسی طرح جو اسلام کے نقش پر قائم رہتا ہے، موت اسلام کے راستے میں کوئی حائل نہیں ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر، میں نے قاری صاحب ایک حکایت پڑھی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ دربار لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ آیا اور اس نے بڑے غور سے ایک بندے کی طرف دیکھا، تو جیسے وہ واپس پلٹا نکلا تو اس نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے کہیں دور پہنچا دیں، اگر یہ دوبارہ آیا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ اب آپ کے تابع تھی، اس نے کہا مجھے ہندوستان پہنچا دیں۔ وہ یروشلم بیت المقدس، اور یہ ہندوستان بہت دور تھا، تو آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اسے ہندوستان میں پہنچا دے۔ اب وہ ہندوستان میں پہنچ گیا۔ وہ بندہ جو حضرت کی بارگاہ میں آیا تھا، جسے دیکھ کے اس نے کہا تھا کہ مجھے وہاں پہنچا دیں، جب وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آپ نے پوچھا بھائی تو نے فلاں بندے کی طرف بڑی غور سے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت جی وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت نے کہا کہ میں آپ کی مجلس میں اسے دیکھ کر پریشان ہوا کہ اس کی موت کا وقت آپ پہنچا ہے اور اس کی روح میں نے ہندوستان میں قبض کرنی ہے اور وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس بات پر اسے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن حضرت جی جب میں ہندوستان میں اس کی روح لینے کے لیے پہنچا، مجھ سے پہلے وہ اپنی جگہ پہ پہنچ چکا تھا۔ لہٰذا موت ڈرنے والی چیز ہے، جب اللہ کی طرف سے آنی ہے پھر کوئی نہیں روک سکتا، نہ باڈی گارڈ، نہ تلواریں، نہ بندوقیں، کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ حفاظت اور چیز ہے، لیکن ایمان اس چیز پر ہے
کہ جتنی بھی یہ تکالیف ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ کے ہاں اس سے عاجزی کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم پہ رحم کر، تو ہمیں آزمائشوں سے محفوظ کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ کل انشاءاللہ العزیز سورہ نساء سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔